May Allah bless and keep you safe, keep you safe. May Allah bless and keep you safe. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursaleen. Amma ba'd fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. मेरे साथ पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह. Dear Islamic brothers and viewers of Madani Channel, once again we are present in Silsila Mental Health Matters. Yes, the Islamic brothers and viewers of Madani Channel, today a very important topic what we are going to discuss, that is domestic violence. घरेलू तशद्दुद के बारे में आज इंशाअल्लाह हम कलाम करेंगे. हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं. इससे पहले कि हम अपने सिलसिले में आगे बढ़ें, let's make few good intentions, because it is a saying of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam, niyatul mu'mini khayrun min amalihi. Intention of a believer is better than his actions. और याद रखें, किसी भी कार्य खैर का उस वक्त तक सवाब नहीं मिलता जब तक कि अच्छी अच्छी नीयतें शामिल ना करनी जाए. ये भी याद रखें, जितनी ज़्यादा अच्छी नीयतें होंगी उतना ही ज़्यादा सवाब बढ़ता चला जाएगा. तो प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, मैं नियत करता हूँ कि अल्लाह की रज़ा पाने और सवाब कमाने के लिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कलिमतुल हक बयान करूँगा. ये इंफॉर्मेशन इस नियत के साथ भी आप तक बढ़ाएंगे कि उम्मत की खैर खाही इससे हो सके और आपको इंशाअल्लाह आगाही मिले, और इसके ज़रिए से बहुत से ऐसे लोग होंगे कि जिनके मसाइल इंशाअल्लाह हल होंगे और उम्मत की खैर खाही की मेन नियत इसमें मौजूद है. तो आप भी हमारे साथ रहिएगा, शुरू से आखिर तक बड़ी तवज्जो के साथ इंशाअल्लाह सुनिएगा. बहुत सेंसिटिव टॉपिक, बहुत इम्पॉर्टेंट मैटर है. इसे हम सीखेंगे, समझेंगे, इंशाअल्लाह डॉक्टर साहब से रहनुमाई हासिल करेंगे और इसके वेरियस एस्पेक्ट्स पे बात इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम करेंगे. तो प्यारे मोहतरम इस्लाम भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हम बात करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर. वी विल टॉक अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू तशद्दुद. The statistics in this regard are very, very, very alarming. To be honest with you, when I read that, this is the news that 2 million people in UK are affected by domestic violence. Yes, 2 million people in UK. It's not a very big country. It's a small country. But statistics give us these figures. And 95, if I'm not wrong with the figures, 95 women and men, they were affected, rather they were killed by domestic violence in the past years. It means every 4th day one death is being happened because of domestic violence. So this would give you how important this topic is and how to tackle with this issue. Inshallah, we've got our Dr. Zirak Attari alhamdulillah with us, and inshallah we'll take guidelines, we'll take about awareness about this issue and how to tackle this issue. All these questions will be asked. So be with us. हमारे साथ रहिएगा इंशाल्लाह. डॉक्टर साहब मौजूद हैं. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Rizwan bhai, how are you? Alhamdulillah, I'm good. Jazakallah, Dr. Sahab. Thank you very much. First of all, you've given your precious time. और आप यहाँ मौजूद हैं माशाल्लाह. और एक बहुत ही सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट टॉपिक को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. तो डॉक्टर साहब, पहले तो हमें बताइए, जैसे कि अभी हमने शुरू में इसकी तमहीदी गुफ्तगू में सुना कि एक 2 million people, इट्स अ फिगर रियली, और ये इस किस्म के इश्यूज़ के अंदर जिसमें घरेलू तशद्दुद किया जाता है, लोग मुतासिर हैं. तो आप इसके बारे में फर्दर कुछ थोड़ा सा हमें बताएं कि ये डोमेस्टिक वायलेंस है क्या, घरेलू तशद्दुद क्या है, व्हाट इज दिस एक्चुअली? Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I would like to actually thank the Madani Channel Majlis who have given us this opportunity to record this silsila. And clearly, as you have very rightly said, that this is a very sensitive topic. And as we actually learn about this, we will realize the sensitivity of this topic, and not just sensitivity, but the impact of this topic on all sort of like members of the family. And I would like to request the viewers of Madani Channel as well that please watch this silsila with full attention all the way to the end, and inshallah you will learn a great deal as well.
تو سب سے پہلے تو مدنی چینل کی مجلس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں موقع دیا، اور بالخصوص گھریلو تشدد جیسے بہت ہی نازک یعنی کہ ٹاپک پر آج ہماری گفتگو ہوگی، اور مدنی چینل کے ناظرین سے بھی میں جو ہے وہ یعنی کہ عرض کرتا ہوں کہ وہ بھی اس سلسلے کو توجہ کے ساتھ جو ہے وہ آخر تک دیکھیں، کیونکہ یہ ٹاپک جو ہے یہ نہ صرف نازک ہے بلکہ اس کا امپیکٹ بھی بہت زیادہ ہے، اور جو بھی مطلب اس کا شکار ہے گھریلو تشدد کا، تو اس حوالے سے انشاءاللہ بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملے گا، اور میری نیت بھی یعنی کہ اس سلسلے کی کرنے کی یہی ہے کہ تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچے، اور یقیناً انشاءاللہ عز و جل اگر ہم اس سلسلے کو توجہ کے ساتھ دیکھتے ہیں اور جو مدنی پھول بیان ہوں گے ان پر اگر ہم عمل کر لیں تو یقیناً بہت بہتری آئے گی۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، اردو جو سمجھتے ہیں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین، ان کے لیے آپ دیکھیں 20 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو یو کے اندر متاثر ہیں۔ یہ ترقی یافتہ ملک ہے، ایجوکیشن بھی یہاں پر اویئرنس بھی زیادہ ہے، اور اگر دیکھا جائے تو ترقی پذیر ممالک کی نسبت یہاں پہ لوگ زیادہ خوشحال بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود 20 لاکھ کا فگر 2 ملین، تو یہ تقریباً یعنی کہ 100 میں سے 3 یا 4 لوگ ایسے بنتے ہوں گے کہ جو گھریلو تشدد کا شکار ہوتے ہیں، اور پھر پچھلے سال کے جو سٹیٹسٹکس تھے کہ 95 کے قریب لوگوں کی موت واقع ہو گئی گھریلو تشدد کی وجہ سے، ڈومیسٹک وائلنس کی وجہ سے۔ تو یہ تو چلیں ایک اعداد و شمار ہیں، اب یہ تو اعداد و شمار اس حوالے سے ہیں، لیکن اب ڈومیسٹک وائلنس کا یعنی کہ انسان کی ذہنی صحت پر کتنا اثر پڑتا ہے، اس شخص کی ذہنی صحت پر کہ جو اس کا شکار ہے۔ پھر بچے جو ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ ہم گھریلو تشدد کی بات کر رہے ہیں، ایک فیملی کے اندر رہتے ہوئے میاں بیوی بچے، یہ ایک فیملی یونٹ ہے ہمارا، تو اب اس کے اندر یعنی کہ جو اس کا شکار ہے تشدد کا، اس کی ذہنی صحت پر اس کے کتنے اثر پڑ رہا ہے، اور بچوں کا بالخصوص ان کی ذہنی صحت پر کتنا اثر پڑ رہا ہے، اور پھر یہ بچے آگے چل کر ان کی زندگی کیسے گزرے گی، یہ سب اور اس کے علاوہ اور بھی ٹاپکس ہیں انشاءاللہ عز و جل ہم اس سلسلے میں ڈسکس کریں گے۔ چلیں ڈاکٹر صاحب، اب سب سے پہلے تو کوسچن یہی بنتا ہے کہ اگر یہ ڈومیسٹک وائلنس ہے کیا، گھریلو تشدد کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کے پیرامیٹرز کیا ہیں، آپ کس تشدد کو جو ہے وہ گھریلو تشدد کہیں گے، اور وہ کیا ہوتا ہے، یعنی یہ آپ کی جو فیلڈ ہے اس کے تعلق سے اس کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ Basically, first of all, when domestic violence is mentioned, then generally what the public or the people or the viewers of Madani Channel, what will be going in their mind is physical aggression or physical violence, where some person is either hitting the other person, punching them, or sort of beating them, and basically physical aggression. That is the common concept in the mind of people and individuals. However, the concept of domestic violence is much broader than that. Basic definition of domestic violence is any type of controlling behavior or threatening behavior or any incidents of violence or abuse against an individual who is actually well known to this part of person, your family, part of your family, who are intimately related to you, they're very close to you. So this is actually what we define as domestic violence. Now if we look in this sense, someone may not be physically aggressive, but they are emotionally very controlling. صحیح. They could also be obviously abuse in other forms taking place as well. This all comes under the umbrella term of domestic violence. یعنی اگر کوئی کلوز ریلیٹیو ہے جو گھر کے آپ کے بہت کلوز رشتہ دار ہیں، اور وہ کسی قسم کا کنٹرولنگ، تھریٹننگ، دھمکی آمیز اور تشدد والا انداز اور بیہیویئر، جو کہ جو ہے وہ مار پیٹ بھی ہو سکتی ہے، فزیکل وائلنس بھی، جنسی بھی ہو سکتا ہے، جسمانی بھی ہو سکتا ہے، ذہنی تشدد بھی ہو سکتا ہے،
तो अब ये 3-4 कैटेगरीज जितनी भी हैं कि फैमिली के अंदर जिन लोगों को आप अच्छी तरह से जानते हैं, ज़ाहिर है कि घरेलू तशद्दुद पे हम कलाम कर रहे हैं, तो ये जो है वो घरेलू तशद्दुद की अगर डेफिनेशन देखा जाए तो ब्रॉड टर्म है, ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि जहनी तौर पर मेंटल टॉर्चर जिसको कहते हैं, जहनी तौर पर अजियत देना, जुमले कसना या किसी को जो है वो डिग्रेड करना या ऐसे जुमले बोलना कि तुम बेकार हो, तुम फजूल हो, तुम किसी काम के नहीं हो, वगैरह वगैरह। और जैसे आपने कहा धमकी आमेज जुमले भी बोलना या फिर मारना पीटना, ये तमाम जो है ये डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू तशद्दुद की अम्ब्रेला टर्म में आते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, एक तो हम बात कर रहे थे कि मतलब यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज के ताल्लुक से हो सकता है कि तरक्की पजीर ममालिक पे भी ऐसे बहुत से केसेस हों जो कि रिपोर्ट भी ना होते हों, और लेकिन ये तमाम मामला होते भी हों, घरेलू तशद्दुद होता हो और किसी भी हवाले से जो है ना वो अंडर द कारपेट रहते हो, या मतलब वो लोग किसी भी अपनी इज्जत और उसकी खातिर जो है ना उसको मेंशन नहीं करते होंगे। तो आप क्या समझते हैं कि ये इस हवाले से कितना इम्पोर्टेंट है कि इसकी अवेयरनेस क्रिएट की जाए और इसके बारे में पता लगाया जाए, और ये कितना नुकसानदेह हो सकता है? Basically, Rizwan bhai, if we look at whenever statistics are actually gathered together, those people who are performing the research, they rely on the general public for them to be aware of this issue and for them to be actually feeling comfortable and confident in terms of talking about it. And these are the figures which actually are known to the services, the specialist services who are involved, whether it is mental health services or medical profession, doctors, GPs, nurses, social workers, and so forth. But there is still a proportion of individuals who actually do not report it as well because of the fear. Even in UK? Even in UK. And in whichever developed countries you can actually take, because the individual who is the victim of domestic violence, they are living the life in fear. And they basically do not want to come forward to tell anyone because of the fear of retaliation from perpetrator of the domestic violence. Right. So there is a significant proportion of individuals who are suffering domestic violence, but they are not coming forward to tell them. And these statistics actually do not take into account those individuals. So the problem actually may be a bit more wider than what the figures are telling us. माशाल्लाह, बिल्कुल आपने सही कहा है कि बहुत सारे ऐसे मतलब इवन तरक्की पजीर ममालिक हो या तरक्की याफ्ता हो, और ज़रूरी नहीं कि जो कि रिपोर्टेड है वही हमें नज़र आ रही है, और बहुत से ऐसे हैं कि जो कि रिपोर्ट नहीं होते, उस खौफ की वजह से वो बताते नहीं है कि मेरे साथ जो है ना इसके रिएक्शन में क्या हो सकता है अगर मैं किसी भी हवाले से इसको रिपोर्ट करूँ। जी ठीक डॉक्टर साहब, माशाल्लाह आपने ये इसके हवाले से बेहतर रहनुमाई फरमाई है। हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं टॉपिक को कि इसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो कितने वर्स हो सकते हैं। सफरर के हवाले से भी हम बात कर लेते हैं, द विक्टिम, हाउ बैडली विल इट इफेक्ट, उसके बारे में भी कुछ हमें थोड़ा बताएं, और इसके अलावा जो दीगर फैमिली के मेंबर्स हैं ये उनको किस तरीके से जो है ना वो मुतासिर करता है। We obviously, for this discussion, we have to actually set some boundaries. That who are we actually going to talk about in this domestic violence? First of all, we'll take a victim. Basically, because this is a limited time, episode, we will assume that Islamic brother and Islamic sister, they get married. They both have got dreams, and especially Islamic sister, they've got dream that they will have a wonderful, happy life with their husband. And both the families, and especially the family of the bride, they have this expectation and a dream and a wish, and they make dua that their daughter remains happy in her married life. And you can imagine that when domestic violence starts, it may not start immediately. Things may be okay to begin with in the relationship. It may take months or a year or 2 years for it to begin. The dreams are built, and then suddenly one day one of the partner is aggressive. Generally it tends to be the males who are actually abusing or doing domestic violence to females. It can be other way around, but that is much less than what we perceive. Now imagine that Islamic sister who was married and she had all this dream, and suddenly one day Islamic brother is actually either
shouting against her or physically beating her up or saying something which really breaks her heart. And I don't think that we can describe the pain that will be felt by that Islamic sister. So that is an immediate impact. Now, if obviously the domestic violence continues, and when it happens, it is a daily occurrence, regular occurrence. It takes place frequently. It doesn't happen once and then disappears for a month or 2 months and then comes back again. It may start in that fashion, but slowly it will continue to increase in frequency. It will begin to happen daily or weekly at least. Then you can imagine that the state of this Islamic sister, her husband's coming home, she may be worried. What state he is going to come into? What is he going to do to me? Is he going to be happy? Is he going to be angry? And she is actually living that life day in, day out. To cut a long story short, the victim of domestic violence can suffer from a number of different mental health problems. Yes. So this could be obviously, the sufferer could be actually, first of all, it will be depressive symptoms. They will actually be tearful, they will actually not be happy, they will not actually enjoy anything. The whole life becomes a burden for them, and basically they will not enjoy any aspect of their life. So the dreams that this Islamic sister would have imagined, they are shattered to pieces. And it can also lead to anxiety. In some cases, domestic violence could be a trigger to what we call as psychosis, which is a severe form of mental health problems, in which you have delusions and hallucinations, and you basically you start talking nonsense really, and you may be hearing voices and so forth. Although that is not much common, but more commonly, the victim of domestic violence, they may experience depression, they may experience anxiety symptoms, they may experience some physical symptoms in terms of headaches, feeling tiredness, they may be stressful, their sleep may be affected, they are not eating properly, they may be beginning to lose weight. Now I'm taking a bit of a time developing this story. Now imagine that this Islamic sister is now pregnant. Even someone who is a victim of an Islamic sister who is a victim of domestic violence and she becomes pregnant, it affects her unborn child as well. That child will not develop normally inside the womb. The child itself may have a number of different problems. When the child is born, they may not have the normal weight and so forth. And then we sort of like now look at the impact of the children, because it's a family unit. Yeah. Also, before you proceed towards the next topic, I would like you to please elaborate for the viewers of Madani Channel who can better understand in Urdu language what you have just explained. जैसे कि अभी आपने ये सारा explain किया है कि जो victim होता है, जो मुतासिरा जो शख्स होता है, वो औरत भी हो सकती है, वो मर्द भी हो सकता है, इस्लामी बहन भी हो सकती है, इस्लामी भाई भी हो सकता है, और उसके ताल्लुक से जैसे आपने बताया है कि जब घरेलू तशद्दुद होता है उसका इम्पैक्ट कितना सीवियर हो सकता है, और बड़ा खूबसूरत नुक्ता आपने बयान किया है यहाँ पे कि ये इटसेल्फ मदनी चैनल के नाज़रीन, ये कोई मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर नहीं है डोमेस्टिक वायलेंस, लेकिन ये लीड करता है डोमेस्टिक वायलेंस जो है किसको लीड करता है, ये लीड करता है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स को। तो डॉक्टर साहब अब आपने कुछ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के बारे में भी कुछ हमें बताया, तो मदनी चैनल के नाज़रीन को जरा इस हवाले से भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए कि वो कौन से इम्पैक्ट्स हैं जो कि विक्टिम मुतासिरा शख्स को होते हैं, और जैसे आपने मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स गिनवाए हैं जो कि ये डोमेस्टिक वायलेंस उसको लीड कर सकता है, और अगर कोई जो है वो बच्चा वगैरह पैदा हो रहा है तो उस पर भी क्या उस पर जो है ना वो इसके असरात मुरत्तब होते हैं। जी, अगर ब्रीफली मैं कहूँ कि जैसे हम एक यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक घरेलू तशद्दुद के हवाले से बात कर रहे हैं, तो हम इस तरह एक अस्यूम करते हैं कि भाई एक इस्लामी भाई इस्लामी बहन उनकी शादी होती है,
تو اب ظاہر ہے کہ میاں بیوی دونوں کے کچھ خواب ہیں کہ ہماری زندگی یوں خوشی سے گزرے گی. والدین کے بھی خواب ہوتے ہیں, بالخصوص جو ہے اسلامی بہن کے جو والدین ہوتے ہیں ان کی زیادہ جو ہے وہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ ایک اچھے طریقے سے رہیں. چلو کچھ عرصہ تو اچھی طرح زندگی گزرے گی, لیکن آہستہ آہستہ جو ہے یہ ڈومیسٹک وائلنس, گھریلو تشدد جو ہے وہ کہیں نہ کہیں شروع ہوگا. چاہے اس میں مہینے لگتے ہیں یا سال لگتے ہیں, بعض کے لیے پہلے دن ہی جو ہے یہ شروع ہو جاتا ہے پرابلم. تو اب دیکھیں کہ سب سے پہلے تو ہم دیکھیں کہ جس شخص پر, اب چلیں ہمیں یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس میں اسلامی بھائی بھی ہیں, اسلامی بہنیں بھی ہیں, کہ دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے پر تشدد کر سکتا ہے. اکثریت کیسز وہاں ہیں جہاں اسلامی بھائی اسلامی بہن پر تشدد کرتا ہے, دوسری طرف جو ہے وہ کیسز ذرا کم ہیں. اب یہ جو اسلامی بہن ہے, اب جب اس پر ہم یہی اسیوم کرتے ہیں کہ تشدد ہوتا ہے, تو اب اس کے خواب کس طرح چکنا چور ہوں گے. وہ ایک ہیپی لائف کا جو اس کا کانسیپٹ تھا, تصور تھا, وہ سب کا سب جو ہے وہ مطلب جس طرح شیشہ جو ہے وہ چکنا چور ہوتا ہے ٹوٹ کر, تو یہی اس کے ایک دل کی کیفیت ہے جس کو شاید الفاظ کا جامہ نہ پہنایا جا سکے. اب جو اسلامی بہن ہے جو گھریلو تشدد کا شکار ہو رہی ہے, یا جو اسلامی بھائی ہوتا ہے, اب ہوتا کیا ہے کہ ان میں مینٹل ہیلتھ پرابلمز آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, انگزائٹی ہو سکتی ہے, گھبراہٹ جس کو بولتے ہیں کہ ہر وقت گھبراہٹ طاری رہنا, یہی سوچتے رہنا کہ اب جو جب گھر آئے گا تو کیسا موڈ ہوگا اس کا, پتہ نہیں مجھ سے اچھے طریقے سے بات کرے گا یا نہیں کرے گا, مارے پیٹے گا, ہو سکتا ہے کھانا اچھا نہ لگے. بس اسی میں ہی جو ہے وہ اسلامی بہن کا جو ہے وہ فکروں میں پڑی رہتی ہے. اب اس کو ڈپریشن بھی ہو سکتا ہے. ڈپریشن کی علامتیں یہ ہوتی ہیں کہ کسی چیز میں دل نہیں لگتا, آپ خوش نہیں ہوتے, آپ جو ہے وہ زندگی بالکل ایک بوجھل سی زندگی جو ہے بالکل بوجھل سی بن جاتی ہے. آپ کی نیند افیکٹ ہوتی ہے, آپ کا کھانا افیکٹ ہوتا ہے, اور آپ کا دوسرے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن, سوشل انٹریکشن جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہو جاتا ہے. ہر وقت اداسی چھائی رہتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ بعض دفعہ بعض صورتوں میں کچھ کیسز میں ڈومیسٹک وائلنس, گھریلو تشدد کی وجہ سے سائیکوسس کا بھی جو ہے وہ مرض لاحق ہو سکتا ہے, جس کو ہم پاگل پن کا دورہ جو ہے وہ اگر کہیں تو مناسب لفظ ہوگا. حالانکہ یہ تھوڑا یعنی کہ ریئر ہے, لیکن ظاہر ہے کہ جب بھی سٹریسفل سچویشن ہوگی تو ایسا شخص جس میں کچھ نہ کچھ اس طرح کے فیکٹرز تھے, پری ڈسپوزنگ فیکٹرز جن کو ہم بولتے ہیں, کہ جو مینٹل ہیلتھ کی طرف لے جا سکتے تھے, اور اب یہ اسٹریس ہوا تو یہ مطلب سائیکوسس کی طرف بھی لے کر جا سکتا ہے. اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اسلامی بہن امید سے ہوئی, اب اس کا نہ کھانا صحیح طرح سے ہوگا, نہ پینا صحیح طرح سے ہوگا, نہ سونا صحیح طرح سے ہوگا, تو اس کا امپیکٹ پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اس پر بھی پڑے گا. تو چلیں اب جب پیٹ کے اندر بچے پر اس کا امپیکٹ پڑ رہا ہے, تو اب جو بچے یعنی کہ ساتھ رہتے ہوں گے, 6 سال 7 سال 8 سال کے ہوں گے, تو اب جب وہ اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے ہیں تو ان پر کتنا امپیکٹ پڑے گا. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ ذہن میں میری بات آئی ہے. یہ تو ہم بات کر رہے ہیں, مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی سنیے, کہ ہم بچوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جو ابھی تک دنیا میں نہیں آیا, سائنٹیفک ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اس پر بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں, یعنی اس قسم کے ماحول کے جو تشدد ماحول ہوتا ہے. اور نہ صرف یہ کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ جن ماں باپ نے بڑی لاڈوں سے اس بیٹی کو پالا ہے, جسے شہزادی بنا کے رکھا ہے, جسے رانی بنا کے اپنے گھروں میں رکھا ہے, اس کی ہر ادا کو, ہر بات کو پورا کرنے کی جو جائز وہ کر سکتے تھے, حالانکہ ان کے پاس پیسے بھی نہ ہوتے ہوں گے, وہ پھر بھی اس کو وہ کھلونے وہ چیزیں لا کے دیتے ہوں گے, اور اپنی بیٹیوں کو جس مان اور محبت اور پیار کے ساتھ انہوں نے بڑا کیا ہوتا ہوگا, اور وہ بیٹیاں جو ہے وہ کسی کے ساتھ بیاہ دیتے ہیں اور بھیج دیتے ہیں اس کے گھر میں. جب انہیں پتہ چلتا ہوگا کہ ہماری بیٹی کو, جن کو تو ہم نے چوم کر بڑا کیا ہے, جنہیں پیار کر کے بڑا کیا ہے, جنہیں ہم نے محبت سے مان سے پالا ہے, آج اس پر تشدد ہوا ہے, آج اس کو کسی نے مارا ہے, آج اس کا کوئی خون بہہ گیا ہے, آج اس کو کوئی تکلیف دی ہے. ادر وے راؤنڈ, اگر کوئی شخص ہے, کوئی مرد ہے جس پر تشدد ہے یا جس کی بیٹی پہ تشدد ہے, جب ان کے ماں باپ کو پتہ چلتا ہوگا تو وہ کتنے کرب کے عالم میں زندگی گزارتے ہوں گے. How difficult would it be for the parents when they would come to know about their children that they are affected by the domestic violence, because they have brought up their children, especially the daughters are the princes for their parents, isn't it?
And how tough would this be? Ashraf, how would you elaborate for this point? Obviously, you've clearly touched upon a very sensitive issue, and clearly daughters, I mean, even from psychological point of view, the theories of psychology, if you look at it, they also mention the special relationship between the daughter and the father. And obviously, there's already a special relationship between the mother and the daughter as well. But even from psychological theories point of view, the psychological knowledge and understanding that we have, we know that the bond between the daughter and the father is actually a special one compared to a bond between the father and his son. So the daughter's bond is much more stronger, and clearly looking at the impact of domestic violence, so it is not just her or her children, it can also be her parents, because they will eventually come to find out about this. How far would she be able to actually hide it? Obviously domestic violence can come in a number of different forms, and sometimes when it comes out of hand, then Islamic sisters, they actually put up with a lot. They will not tell their parents mostly. However, when things get out of hand, when the limit is reached and they cannot cope any longer, this is when they will actually pour their emotions. Their husband may say, you can get out of my home or whatever, and then they end up going and staying with their parents and so forth. So they will eventually come to know about it, and clearly a father who has come to know about this, about his daughter, and like very beautifully you put that how they would have brought up their daughter, and when this father comes to know about the pain that his daughter is going through, again, I don't think that we can actually describe it in words. It means that it is not just the victim. There are so many other people related to that person who may be affected badly due to this domestic violence. You were talking about the children, how badly they are affected. Let's come to this side of this topic. So children from the age of about 5 or 6, they begin to have an understanding of relationships and how their parents are actually spending the time together. Now, when children experience domestic violence, whether it is in the form of verbal abuse like shouting, whether it is in terms of physical abuse, these are the most common types that the children will witness. It has a significant impact on the mental health of the child. First of all, the child will become scared, because obviously they've not seen this happening before. And clearly, when this happens, the atmosphere will be very stressful, will be very tense. And this is the first time these children would have experienced it. They would not know what to do, how to react. They will become scared. They may start crying. They may actually sort of like, initially, they will actually go and cling to the parent who is being victimized. Mostly it tends to be their mother. And this is, I guess, I mean, it is the most difficult feeling. I don't think even I can grasp that, how a child will actually be going through, what pain the child is going through when they see their mother being beaten up in front of their own eyes, and they're clinging to their mother and begging to their father that please don't do it. 5-year-old, 6-year-old. It is difficult to comprehend. Obviously, that's once again the immediate impact of what is actually happening there and then. Then once that particular episode, whether it is 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, or whatever, it finishes, now the child is left with lots and lots of difficult emotions, lots and lots of difficult feelings. On one hand, it is the feeling of sympathy towards the mother. On the other hand, it is the feeling of hatred against the father. The child is torn apart, where they would have actually loved both of these individuals. And now they've got sympathy towards their mother and feelings of hatred against their father. The child does not know how to deal with this. The child will clearly develop anxiety. The child will begin to develop sleep problems. In one of the previous episodes where we looked at the mental health issues in children, anxiety, bedwetting, and other behavioral difficulties, domestic violence is a very important factor
in terms of those, obviously, so what happens with children is that, for example, they may have difficulty sleeping because of this domestic violence. They may begin to actually have struggle in terms of food intake. They may begin to change their behavior. They may begin to throw tantrums, which they didn't do before. But now, because they're upset internally in terms of their mind, their feelings are very difficult. They may obviously be worried about their mother or the parent who is being victimized. They may not want to go to school in terms of that feeling of protection towards the victimized parent. Or if they do go to school, they may be anxious, tearful. It is going to affect their concentration and educational attainment. There are all these different forms that sometimes, so for example, children who are a little bit of an older age, once they've gone to school, then that is a bit of a relief for them eventually. They would not want to come back home. So they will be spending a lot of time with their friends outside. And it is basically, it is not because they are happy and they want to be with their friends and they are enjoying. No. To avoid that stressful situation at home. So there will be avoidance techniques. And some of these children, obviously, as they begin to grow, they will actually, now as humans, we learn from copy behavior. We sort of like, it's called modeling. We model the behavior of those we see. So sometimes boys especially, they will adopt this role of the father without having much understanding. So if they are at school and they have a conflict, what they will do, they will become physically aggressive against the other child. If they are with their friends and they have a conflict, they may become physically aggressive. And for boys, another impact is that generally boys tend to adopt the role of their father, and in their future relationships they will become violent. This is a long-term effect on the boys. On the daughters, on the other side, all of these other things will be happening, but the daughter is going to copy the behavior of her mother. Even in developed countries, we're not talking about developing countries. Even in developed countries, the daughter in her mind, she actually comes to adopt this belief that women are victims of domestic violence, they have to put up with it. And if in the future their husband is going to be violent and aggressive, they will think this is the normal part and parcel of life, and they have to accept this. So these are some of the long-term consequences and effects on the children. Although on the other side, some children who actually witness this domestic violence, they've had enough of this, and they would want their children not to experience this pain. So very few children will actually be on the other side of it, that they will learn from the violent behavior of their parents and they will try to actually have a better relationship. But the proportion of these individuals is much less than those individuals who actually will role play the behavior of their parent. Boys will role play the behavior of their father, which is aggressive and violent, and daughters will actually role play the behavior of their mother, which is, I am a female, it is normal for male to beat females up, I have to live with it, I have to accept it as a normal part and parcel of life, when this is not the case at all. मदनी चैनल के नाज़रीन, डॉक्टर साहब ने जो बात की है वो यही है कि इसके जो असरात हैं वो जो मुरतब होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो जिस पर तशद्दुद किया जा रहा है उस पर नहीं, बल्कि उसके पेरेंट्स पे भी हो सकते हैं, और उसके इर्द गिर्द रहने वालों पे जो सबसे ज़्यादा जो असरात मुरतब होते हैं, जो कि बुरे असरात हैं,
وہ بچوں کی جو ہے نا براٹ اپ کے اوپر ہوتے ہیں، ان کی تربیت کے اوپر ہوتے ہیں. کوئی بھی پیرنٹس ہو، کیسا ہی اس کا متشدد بیہیویئر ہو، اس کا انداز ہو، لیکن ہر ماں باپ اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، ہر ماں باپ اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے. وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ میرے بچوں پہ کوئی تشدد کرے یا میرے بچے کا بیہیویئر برا ہو، یا جب وہ بڑا ہو تو وہ متشدد ہو. تو اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں تو کیوں نہ آپ اس چیز کو سمجھنے کی اس پروگرام کے ذریعے کوشش کریں کہ ہم جو آج کر رہے ہیں یہ کل ہمارے بچوں کو نے سیکھنا ہے، انہوں نے سمجھنا ہے. پیارے اور محترم اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے یہ بڑی اچھی بات بتائی ہے کہ جو کہ ایک نیچرل بات بھی ہے کہ بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کو کاپی کرتا ہے، وہ باپ کے ہیئر سٹائل کو کاپی کرنا چاہتا ہے، اور بیٹیاں جو ہے وہ اپنی ماں کو جو ہے وہ اپنا رول ماڈل تسلیم کرتی ہیں، وہ ان کی طریقے سے جو ہے وہ بننا سورنا سجنا چاہتی ہیں. اور یہ تو ایک نارمل سا فیکٹ ہے. اسی طریقے سے اگر گھر کا ماحول متشدد ہے تو پھر کیا ہوگا کہ بچہ جو دیکھ رہا ہے کہ میرے والد میری والدہ کے ساتھ کس طریقے سے پیش آتے ہیں، تو کل کو وہ بھی متشدد ہوگا. اور بچیاں عام طور پہ ڈاکٹر صاحب نے یہ بتایا کہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ چونکہ میری والدہ نے یہ سہا ہے، یہ پریشانیاں صحیح ہیں، شاید یہ ایک نارم ہے، یہ ایک عام سی بات ہے کہ عورتوں کو جو ہے وہ سہنا ہی پڑتا ہے، تو وہ بھی اپنی زندگی میں آگے جا کے تکالیف سہتی ہے. اور بالکل اس کا ادر وے راؤنڈ بھی ہو سکتا ہے. اور اگر جو ہے وہ گھر کی عورتیں متشدد ہیں اور جو ہے وہ ان کے والد صاحب اس چیز کے شکار ہے، تو پھر اس کا ادر وے راؤنڈ بھی ہو سکتا ہے. تو پیارے اور محترم اسلامی، اگر آپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ان کی تربیت اچھی ہو سکے، تو کیوں نہ ہم اس متشدد بیہیویئر کو، اس رویے کو ہی دور کر دے. اسلام کتنا پیارا دین ہے، اسلام تو ہے ہی سلامتی سے. پیارے اور محترم اسلامی، اس کا جو روٹ ورڈ ہے، جو اس کا مادہ ہے جس سے یہ مشتق ہے، وہی سلامتی ہے. اسلام میں تو سلامتی ہے. جب آپ کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ اس چیز کی گارنٹی دے رہے ہوتے ہیں، آپ اس کے ضامن بنا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی عزت، آپ کا جو ہے وہ آپ کا مال، آپ کی اولاد میری طرف سے محفوظ ہے. اور اگلا کہنے والا کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کی بھی عزت، آپ کا بھی جان، آپ کی بھی مال میری طرف سے محفوظ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ باہر تو لوگوں کو ہم سلام کرتے ہیں، تو گھر میں بھی جب ہم سلام کرتے ہیں تو پھر ہمارے گھر والے ہی ہمارے جو ہے وہ ہاتھوں سے محفوظ کیوں نہیں ہے، ان کی جان ہم سے کیوں محفوظ نہیں ہے، ہم ان پہ تشدد کیوں کرتے ہیں؟ نہ صرف اپنے غصے پر نہ قابو پا کر ہم ان پہ تشدد کر رہے ہیں، بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کو متشدد بنا رہے ہیں. May Allah bless and keep you safe, keep you safe. May Allah bless and keep you safe.